الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول کریم اما بعد باب الاجازۃ الی نصف النہار۔ باب اس بیان میں ہے کہ آدھے دن کے لیے مزدور لگانا جائز ہے۔ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی آدمی کو مزدوری پہ رکھیں تو مکمل ایک دن ہی پر رکھ سکتے ہیں، ایسا کوئی کمپلسری نہیں ہے۔ آپ چاہیں تو آدھا دن کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں، اس سے کم کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں۔ اس چیز کو آپ اچھی طرح سمجھیں، اسلام کبھی بھی ایسا اصول نہیں بناتا جو انسان کی فطرت سے ٹکرا جائے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اسلام دین فطرت ہے، کہ بالکل انسان کے فطرت کے مطابق قانون بنایا گیا، اصول دیا گیا۔ اور مذاہب کی بات کریں گے نا تو اس میں یہ دم نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ کو کہہ دیا جاتا کہ صاحب آپ کسی کو مزدوری پہ رکھیں گے، اسی وقت جب کہ آپ پورے دن پر اس کو رکھیں تو آپ کو 1 گھنٹے کا کام تھا، اب آپ سوچیں کہ 1 گھنٹے کے لیے پورے دن پہ رکھنا، اور ساتھ میں یہ بھی اگر کہہ دیتا کہ یہ مزدوری آپ کو دینی پڑے گی تو ظاہر سی بات ہے مسائل الجھ جاتے نا۔ اس لیے اسلام نے اس کو چھوڑ دیا تم پر کہ یہ دونوں کا معاملہ ہے، کام کروانے والے کا، کام کرنے والے کا۔ اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے جیسے تمہارا طے ہو جائے، جو معاہدہ ہو جائے، جو پیسے فکس ہو جائے، اسی پر تم کرتا۔ تو یہ میں بہت رحمٰن نے باب باتا۔ حدیث نمبر ہے 2268۔ عن عمر رضی اللہ عنہما عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثلکم و مثل اہل الکتابین، کہ تمہاری مثال اور یہود و نصارہ کی مثال ایسے ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے کچھ مثال دے کر سجایا کہ تم بھی ہو، یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک اہل کتاب میں سے یہودی ہیں جن کو یہود کہا جاتا ہے، اور نصارہ جن کو عیسائی کہا جاتا ہے، ان کو کہا جاتا ہے کہ ان کی مثال ایسے ہے کمثل رجل استاجر اجرا، کہ جیسے کوئی آدمی کئی مزدوروں کو کام پر رکھے۔ ایک آدمی وہ سیٹ ہو، بڑا آدمی ہو، اور کئی لوگوں کو اپنے لیے کام کرانے کے لیے رکھے، پھر کیا ہو؟ فقال من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط، تو وہ مالک وہ آدمی اپنے مزدوروں سے کہے تم میں کون ہے جو صبح سے لے کر دوپہر تک کام کرے گا، مزدوری 1 قیراط ملے گی۔ یہ قیراط ایک چیز ہوتی ہے، مطلب جو پیسے کی شکل آپ کے لیے اختیار کرتی ہیں، قیمت جس کی بنتی ہے۔ تو ایک ہے اپنے مزدوروں سے کہ تم میں کون ہے جو صبح لگے گا کام پر، اور کام کب تک کرے گا؟ نصف النہار، دوپہر، جب سورج ایک دم کھڑا ہوتا ہے اس کو نصف النہار یعنی آدھا دن کہا جاتا ہے۔ اتنے ٹائم مزدوری یعنی کام کرے گا، اور مزدوری کیا ملے گی اس کو؟ 1 قیراط۔ کہہ رہے ہیں فعملت الیہود، تو یہود نے اس کام کو انجام کر دی۔ یعنی مثال ہے کہ یہود بھی ہیں، نصارہ بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، امت محمدیہ بھی ہیں۔ تو ان کے سامنے جو بات رکھی گئی کہ یہودیوں نے اس کام کو انجام دیا کہ صبح سے لے کر دوپہر تک کام کریں گے اور مزدوری 1 قیراط ملے گی۔ کہہ رہے پھر کیا ہوا؟ ثم قال من يعمل لي من نصف النهار الى صلاة العصر على قیراط، پھر اس آدمی نے کہا کہ تم میں کون ہے جو میرے لیے کام کرے گا دوپہر سے لے کر نماز عصر تک، اور مزدوری 1 قیراط ملے گی۔ یعنی یہود تو اپنا کام کر لیے، اب بچے نصارہ اور امت محمدیہ۔ تو اس آدمی نے کہا کون ہے جو اس کام کو کرے گا؟ ٹائم کیا ہے؟ دوپہر سے لے کر کے عصر کی نماز تک، یہ ٹائم ہے۔ مزدوری کیا 1 قیراط۔ پہلے جو یہود نے کام کیا ان کا ٹائم زیادہ ہے، مزدوری 1 قیراط ہے۔ اس کے بعد دوپہر سے لے کر عصر کا جو ٹائم ہے نا وہ پہلے والے سے کم ہے، مزدوری اتنی ہی ہے۔ تو کہہ رہے فعملت النصارى، تو اس ذمہ داری کو، اس کام کو نصارہ نے کر لیا۔
یعنی یہ کہ نصارہ نے اس کو لے لیا کہ صاحب ہم ہی کریں گے اور ہم کو یہ مزدوری ملے گی. ثم كان أيام للناس إلى أن تغيب الشمس على قراتين. پھر اس آدمی نے کہا کون ہے تم میں سے جو میرے لیے کام کرے گا عصر کی نماز سے لے کر سورج ڈوبنے تک, اور مزدوری میں اس کو 2 قرات ملے گی, یعنی ڈبل ہو گئی مزدوری. ٹائم کم ہو گیا, مزدوری زیادہ ہو گئی. پہلا جو تھا ٹائم زیادہ تھا, مزدوری اتنی تھی, یہود نے اس کو اپنایا. دوسرا جو تھا پہلے سے ٹائم کم تھا مگر مزدوری اتنی ہی تھی, نصارہ نے اس کو اپنایا. اور تیسرا آپشن آیا کہ ٹائم دونوں سے کم ہے مگر مزدوری ڈبل ہے, یعنی یہود اور نصارہ کے ڈبل مزدوری ملے گی. تو کہہ رہے فانتم ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ وہ تم ہو, یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا کہ وہ تم ہو. ٹائم تم کو کم ملے گا اور مزدوری تم کو ڈبل ملے گی, یہود و نصارہ کے ڈبل. یہ ہمارے خوش نصیبی کی بات ہے. آپ دیکھیں اس امت کی جو عمر دی گئی ہے تو تقریباً 60 سے 70 یہ منمن عمر ہے. وہ قلیل میجوز کم ہے جو 70 کراس کرتے ہیں, ورنہ 60 ہی ہے. لیکن پچھلی امتوں کے امریکہ میں جا کر 900 سال 200 سال 300 سال. اب دماغ یہ ہے کہ یار وہ اتنی نیکیاں کیے ہوں گے 200 سال میں کہ ہمیں تو یہ موقع ہی نہیں ملے گا نا. لیکن آپ دیکھیں اللہ کی سنت پر فضل ہے, ایسا موقع عطا فرما دیا ہے کہ ان تمام امتوں سے آگے نکل جائے. اب دیکھیے ان کے پاس ٹائم زیادہ تھا لیکن اس امت کے پاس ٹائم کم ہے لیکن مزدوری ڈبل کر دی گئی. تو یہی آپ نے فرمایا وہ تم ہو, ٹائم تم کو کم ملے گا مگر مزدوری تم کو زیادہ ملے گی. یہ تو آخرت کی بات ہے. دنیا میں اعتبار سے بھی آپ دیکھ لیں 60 سال میں جو ہم دنیا میں مزہ کر لیتے ہیں, مزہ کرنے کا الگ الگ طریقے ہیں, ایک جائز والا مزہ ایک ناجائز والا مزہ. تو کوئی بھی ہو جو دنیا میں آج انسان مزہ کر لیتا ہے نا, 1000 سال پہلے والا 200 سال جی کر کے وہ مزہ نہیں کر سکتا. کیوں؟ وہ سہولتیں نہیں تھی. آپ کو یہاں سے امریکہ جانا ہے 4-6 گھنٹے میں اڑ کر پہنچ جائے, اور اس زمانے میں ایک آدمی کو امریکہ سے یہاں آنا ہو تو اس کی زندگی کا ایک اچھا خاصا ٹائم بیت جا سکتا ہے نا. تو جو دور اللہ نے دیا, عمر کم دی لیکن ٹیکنالوجی نے دیا, سہولت دے دی, وہ ساری دنیاوی اعتبار سے بھی اس امت کے لیے ٹائم تو کم ہوگا, فیسلٹی زیادہ مل گئی ہے. اور اخروی اعتبار سے بھی کہ یہ ٹائم ان کو کم ملا لیکن ثواب بڑھا دیا گیا. اس امت کی فضیلت باب کا تعلق یہ ہے کہ اس میں مزدوری کا تذکرہ نا, کسی کو دوپہر تک, کسی کو دوپہر سے لے کر عصر تک, اور کسی کو عصر لے کر سورج غروب ہونے تک. تو کہنا یہ چاہتا نہیں یہ الگ الگ ایک دن کے حصے, ایسے آدمی کام پر کسی کو رہ سکتا, اس میں کوئی بھی آپتی کوئی بھی جرم نہیں ہے. کالا نقصتکم من حق. اچھا فقالوا ما لنا اکثر عملا واقل عطا. کہنے جب یہ ہو گیا کہ یہود کو ٹائم زیادہ ملا مزدوری کم, نصارہ کو بھی ٹائم ملا مزدوری کم, اس امت کو ٹائم کم ملا مزدوری زیادہ ملی, تو یہود و نصارہ نے کہا یہ کون سی بات ہو گئی, کام ہم زیادہ کریں اور مزدوری ہم کو کم مل جائے. یہ تو ہونے ہی والی بات نہیں, اعتراض والی, کہ صاحب کام ہم زیادہ کر رہے ہیں اور مزدوری ہم کو کم مل رہی ہے. کالا نقصدکم من حقکم. تو آدمی جس کے سامنے یہ ساری بات ہو جواب دے رہا کہ کیا میں نے تمہارے حق میں کوئی کمی کی ہے؟ بھائی جو تمہارا حق تھا اس میں تو میں نے کوئی کمی نہیں کی ہے نا. آگے کہہ رہا کالو لا, تو انہوں نے کہا نہیں, یعنی کوئی ہمارے حق میں کمی نہیں ہے. کالا فضلک فضلی اوتیہ من اشاء. وہ آدمی کا یہ میرا فضل ہے, جس کو میں چاہوں اس کو دے سکتا ہوں, اس میں آپ کی آپتی کیا؟ بھائی یہ ہے کہ جیسے ایک آدمی بارے میں مزدور پہ رکھتا ہے, مزدوروں کو مزدوری دے دیا, اب اگر وہ خوشی سے کسی مزدور کو گفٹ دے دے, ہدیہ دے دے اور زیادہ دے دے تو دوسرے کو اعتراض کرنے کا کوئی اگر کوئی سوال نہیں, میں وہ تو اس کی بات ہے. یا ایسے ہی الگ الگ مزدوروں کو الگ الگ سیلری دے دے تو بھی آپ کو اعتراض کرنے کا حق نہیں, اس لیے کہ اس کے اندر کچھ الگ صلاحیت ہے, اس کے اندر کچھ الگ صلاحیت ہے, اس کے اندر کچھ الگ صلاحیت ہے, تو اعتراض کرنے کا کوئی سوال نہیں. یہ کہ تمہارے حق میں کمی نہیں ہونی چاہیے. تو وہ کہہ رہے تمہارے حق میں کوئی کمی نہیں ہے, میرا فرض ہے جس کو چاہو میں دوں. تو اس امت کی فضیلت بھی اس سے ثابت ہوتی ہے کہ اس امت کو ٹائم تو کم ملا ہے مگر سابقہ امتوں کے مقابلے میں نیکیوں میں 2 گنا
اضافہ کر دیا گیا. اس وقت یہ خود نصیبی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے بلال احمد تو میں کہنے سنی اجازت کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین.